اس نے میرے ہاتھ میں دیے اور جیل کے اندر آ کے مجھے جو سپرنٹینڈنٹ کو کہا کہ یہ جو ہے یہ اس کے ساتھ رہے گا, اس کی جتنی مرضی گورنمنٹ کے خلاف لکھے, گورنمنٹ کے خلاف بات کی تو جیل آئے, تو یہاں سے تم اس کو کہاں بھیجنا چاہتے ہو, لکھے آرام سے بیٹھ. یہ ان کا کیریکٹر تھا. یہاں پھر بھی عدالت کا نظام تو تھا. یعنی جب ہمیں انہوں نے شروع میں گرفتار کیا جی, میں جب یہاں قیوم خان کیس میں 48 میں 15 جون 1948 جیسے بادشاہ خان کو گرفتار کیا, مجھے بھی جام بھیجی تو وہ جیسے مجھے وہ کمرے میں بند, وہ اس میں سیل میں بند کر دی, ایک کمبل تھی وہاں پر. میں یعنی شام کو ہم وہاں پہنچے, انہوں نے کھانا دیا, میں مجھے پانی دیا, تو زمین پہ لٹایا, فرش پہ دیا اور ایک کمبل دیا, وہ رول کے زمین سے رکھو. اور پھر جو جی وہ جس طریقے سے انہوں نے قیدیوں کو رکھا, ہزاروں قیدی ہمارے آئے پھر وہاں پر جیل میں, نہ کسی کو کپڑا دے, نہ کسی کو اجازت ہو کہ باہر سے اپنا کپڑا منگائے, نہ کسی کو صابن دے, نہ باہر سے صابن آنے. جو کچھ انہوں نے کیا لوگوں کے ساتھ. اور یہ جو تو واقعات کو مساخہ نے سنا, ایسے ایسے واقعات ہیں جی. اسی سبھی کا ایک واقعہ ہے جی. ایک لڑکا تھا جو اس کی شادی ہوئی تھی ایک ہفتے, کوئی ستار شاید اس کا نام. وہ جب لوگ یہ آئے مسلم لیگ یہ ساتھ تھے اور یہ پولیس والے آئے, تو وہ جب وہ سب مکانی کو بتا دیے, تو ان نے کہا وہ دیکھا ایک آدمی نے, پولیس والے نے دیکھا کہ لڑکی جو ہے اس نے وہ شادی کا وہ جوڑا پہنا ہوئی, تو اس کو کہا کہ ہمارے حوالے کرو. تو اس نے کہا میرے پاس جو ایک ہی جوڑا تمہارے پاس جو ہے اس میں سے دے تو میں بھی, اس نے کہا نہیں نکالو اس کو ہمارے حوالے کرو. آخر میں نے کہا کہ تم یہ نہیں نکال کہ ہمارے حوالے کرتے, ادھر ہمیں تم کو ننگا کر دیا. تو پھر وہ پڑوسن کے پاس گئی, ادھر سے اس نے کپڑے بدلے اور وہ شادی کا جوڑا جو بھی اس کے حوالے کیا. اب اس کا یہ ان لوگوں کے ساتھ ان کا یہ سمجھا جو اس ملک کی آزادی کے مجاہد تھے. اگر وہ لوگ نہیں لڑتے انگریز کے خلاف, تو یہ شاید دنیا کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے جی کہ ان جنہوں نے ملک کو آزادی دلائی ان کے ساتھ یہ سلوک ہو. یعنی لٹرلی لوگوں کو انہوں نے قیوم خان کے زمانے میں ننگا کر کے اپنے گھر میں اپنی بہن اور بچوں کے سامنے ان کو ننگا کر کے گھر میں اندر لے گئے جی پولیس والے, باپ کو اور ان کے میاں کو اور ان کے بھائی کو عورتوں کے سامنے. صاحب یہ تو وہ جو آپ فرماتے ہیں کوئی, اور یہ کوئی بدتمیزی کی حد, یعنی 6 سال جس طرح ہم نے گزارے, وہ تو ٹیکنیکل گراؤنڈ میں چھوٹا, کیونکہ 8 تاریخ کو میرا وہ ڈیٹینشن آرڈر ختم ہوا اور 9 کو میں نے پٹیشن کی اور 10 تاریخ کو دوسرا ڈیٹینشن آرڈر آیا. پھر بھی پنچایت کی یونٹ کمیٹی میں نے درخواست منظور کر دی. پھر جا کے فیڈرل کورٹ میں یہ میاں قصوری صاحب, میں ان کو نہیں جانتا تھا, انہوں نے جا کے کیس لڑا اور پھر انہوں نے چھوڑا, کیونکہ آن دا نائٹ کوئی ڈیٹینشن آرڈر نہیں تھا, تو ویلیڈیٹی اور انویلیڈیٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں تھی. تب میں نے جا کے وہاں جا کے حکومت کے نتیجے میں یہ جو بابڑا کی فائرنگ ہوئی اس وقت آپ بابڑا کی فائرنگ ہوئی تھی کہ ہم 15 جون کو جب گرفتار ہوئے تو بابڑا کی فائرنگ انہوں نے یعنی پبلک میٹنگ انہوں نے رکھی کہ پروٹیسٹ احتجاج کرے کہ ہمارے ساتھیوں کو آپ لوگوں نے جیل میں کیوں. تو وہ بابڑا فائرنگ کی بات اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا جی, یہ تو لوگ تو خیر وہ تو جتنی بھی 500-600 کے قریب شہید ہوئی, وہی مجاہد انگریز کے خلاف لڑنے والے سب مری. 500 مگر اس کے بعد جب یہ جہاں بھی گئے لوگوں کے گھروں میں اور گھر جو انہوں نے لوٹے, پولیس ہے, یہ مسلم لیگ کے نیشنل گارڈ ہے, ان کے ساتھ کیا یعنی جب یہ میں نے اس کو کہا نا جی محمد علی بوگرا کو, جی میں جب نیگوشیشن کے لیے گیا تو جب میں نے اس کو کہا کہ ایسی حرکتیں ہوئی ہے, یہ ہوا, تو اس دن جب میں اس کے 2-3 دن بعد جب میں گیا تو ایک کیبنٹ میٹنگ جو مجھے آدمی تو بلائی تھی اور مجھے بھی وہی وقت گیا تھا. تو میں نے کہا کہ میں یہ ڈرا کرتا ہوں اپنی کیبنٹ میٹنگ میں, پولیٹیکل سیکرٹری نے کہا کہ نہیں صاحب آپ کو بلا رہے. تو جب یہ میں جب جا رہا تھا تو یہ اس کے دفتر کے سامنے ایسے لائن میں سب کھڑے تھے, تو قیوم خان نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا. جیسے قیوم کے ساتھ ہاتھ ملا رہا تو اس نے دروازہ کھولا, اندر سے نکلا. میں نے کہا کہ تم نے قیوم سے ہاتھ ملانا ہے, لیکن جو کچھ میں نے تم سے سنا بالکل میں اس کو پھاڑ لیتا کہ آدمی کے ساتھ جلیل آدمی کے ساتھ تم ہاتھ ملا.
تو میں نے کہا کہ صاحب ہمیں وہ جو بابا اوپر بیٹھے ہیں وہ عدم تشدد کی بات کرتا ہے، میں نے کہا وہ عدم تشدد تو بیٹا ہی ہوگا تو فرسٹ اینڈ لاسٹ ہوں سے کتنی مرتبہ ملے گی 70 کی سنی کے بعد ایک ساتھ سیٹ تھی دونوں کی. اچھا یہ فرمائیے کہ ہر دور میں یہ ہوتا رہا کہ آپ کو ہر حکومت کی طرف کچھ نہ کچھ آفر ہوتے تھے کہ آئیڈیا ہمارے ساتھ شامل ہو گئی، فلاں چیز لے لی، فلاں کرسی لے لی، تو آپ نے انکار کیا. لیٹسٹ جو ہے وہ غالباً موجودہ حکومت کی طرف، وہ کیا قصہ تھا؟ وہ بھی کہ وہ کیا سنبھالو ایگزیکٹو اتھارٹی سب سے ڈسکس کرتی، کیونکہ پہلی مرتبہ جب ان سے ہماری بات ہوئی پی ایم اے کو اقتدار دینے سے پہلے ہمیں بلایا اور کچھ یہ تمہید رکھی کہ ہوتا ہے دنیا میں دو پارلیمنٹ میں پوری پارٹی لیڈر بھی ہوتا ہے اور لیڈر آف دی ہاؤس ہوتا ہے، ایک لیڈر کی اپوزیشن ہوتا ہے. تو مجھے ایسے ہنس کے کہا کہ خان صاحب آپ نے تانا بھی دیا تھا ہمیں کہ یہ عجیب ملک ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن دونوں جیل خانے میں پڑے ہیں، اس لیے ہم الیکشن نہیں کرا سکتے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کمپیٹنٹ آدمی آتے ہیں کیونکہ آپ کمبائنڈ اپوزیشن کے لیڈر تھے، اگر لیڈر آف دی ہاؤس نہیں حکومت بنا تھا تو پھر آپ بنائیے. اس طریقے سے بات چلی. بہت ہم نے کوشش کی کہ بھائی الیکشن کراؤ، یہ کرو وہ کرو، وہ بات مانتے نہیں تھے. تو پھر میں نے کہا کہ میں نے کہا جی میں شہباز خان سے میں نے پوچھا، مزاری صاحب سے میں نے کہا آپ اجازت تو میں ذرا ان کی زبان میں بات کروں. میں نے کہا شوق سے کر لیجیے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، فرض کیجیے کہ آپ یہ پیشکش کرتے ہیں اور یہ این ڈی پی والے ہیں یہ کو منظور کرتے ہیں، این ڈی پی والے کے وقت سامنے جاتی ہے بات اور پھر ادھر سے وہاں جاتی ہے کاؤنسل کے سامنے اور سب جگہ سے ہو کے کہتے ہیں کہ قرہ افعال منانے ملی دیوان اور زدن جانا پھر کہتے ہیں کہ جو بڑی خان ہمارا نمائندہ ہے تو جس دن میں وزیر اعظم بن جاؤں تو جناب ڈائریکٹ چلے جائیں گے. نہیں خان صاحب یہ کیسے ہوگا بغیر ماشاء اللہ کہ تو یہ نہیں چلے گا، یہ کرے گا. میں نے ہنس کے کہا بفور بٹوا بلکہ بھٹو تو پی ایم کی حکومت کے دوران اس کو پھانسی دی. انہوں نے پہلے جب ہم نے انکار جب ہم نے انکار کیا مجھے اس کے بعد انہوں نے پی این اے کو پہلے تو ہمیں پھنسانے کی کوشش کی. تو میں نے کہا جی اچھا یعنی مارشل لا بھی رہے گا اور چیف مارشل سیکرٹری صاحب بھی ہوں گے اور ڈپٹی مارشل سب سے میرے طرف سے ولی خان کی کیا فنکشن ہوں گے. یہی سوال میں نے علی احمد طالبور صاحب بھی کیا کہ ملک میں مارشل لا بھی ہے اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر صاحب بھی ہیں تو یہ ڈیفینس منسٹر کے بلا کا نام اس نے کہا. تو اس لحاظ سے اس مرتبہ جب وہ آفر آیا تو نے کہا جی وہ سب ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے وہ سرنڈر کرنا چاہتی ہے. تو لندن تو کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہی ڈٹرمن کریں کہ کیا کچھ آپ ان کے پاس چھوڑنا چاہتے ہیں، آپ ان کے پاس چھوڑیں نہیں تو سبب